السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے کچھ لوگ، یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ کانوں کا کچا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل، آپ فرما دیجئے، اذن، وہ سنتا ہے، خیر لکم، وہ جس میں تمہارا بھلا ہے، یؤمن، وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، ویؤمن، اور ایمان رکھتا ہے، للمؤمنین، مومنوں کی بات پر، ورحمۃ، اور رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنون، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو اذیت دیتے ہیں، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ یہ منافقین کے حق میں ہے۔ یہاں پہ امام جوہری کہتے ہیں کہ جو شخص ایک کی بات سن لے اسے رجل اذن کہتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہر ایک کی بات سن بھی لے اور مان بھی لے اسے بھی رجل اذن کہتے ہیں۔ اب منافقین کیا کرتے تھے کہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جو ان کے جی میں آتا تھا بک دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کو کہتا تھا نا کہ اس طرح کی باتوں کا آپ کے نبی کو، یعنی کہ وہ ظاہر ہے نہ اسلام کے تھے نہ کفر کے تھے، اگر ان کو بذریعہ وہی علم ہو گیا تو بڑی آپ کی ضلالت ہو جائے گی، لہٰذا اس بات کا فکر کرو۔ تو وہ ڈٹائی سے آگے سے جواب دیتے تھے، وہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں، اگر کسی نے ہماری بات ادھر پہنچا بھی دی نا تو ہم حلف اٹھا کے کہیں گے کہ ہم نے تو یہ بات کہی نہیں، اور جب ہم حلف اٹھا لیں گے تو وہ ہماری بات مان لیں گے، کیونکہ وہ تو سب کی بات مانتے ہیں۔ اللہ پاک کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں یا ان کی کسی خوبی کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 360 اخلاق کریمانہ میں سے ایک اخلاق کریمی یہ بھی تھی کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیا کرتے تھے اور ہر ایک کا عذر قبول کر لیا کرتے تھے، اور بہت جلد راضی ہو جانے والی ذات تھی، وہ بہت جلد مان جایا کرتے تھے۔ کوئی مجبوری بیان کرتا تو حضور فوراً اس کی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو وہ حضور کے اس اخلاق کریمانہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے کون سا کچھ کہنا ہے، انہوں نے فوراً ہماری بات مان لینی۔ اب اس بات کو میں ایک سائڈ پہ کر کے آج کے دور میں آتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جو شخص اچھا ہوتا ہے اس کی اچھائی کا اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو اون نہیں کرتا کہ وہ اگر اچھا ہے، وہ کسی کی بات مان رہا ہے، کوئی اس کا دل نہیں رکھتا کبھی بھی کہ سب اپنی بات منوانے کے چکروں میں اس کو ڈیگریڈ بھی کر دیتے ہیں، بعض اوقات اس کو ڈی ویلیوڈ بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص بڑی جلدی پیس بھی جاتا ہے اور وہ پورے زمانے سے بیزار بھی ہو جاتا ہے، بالآخر تنہا بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو رکھنا ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ نہیں رکھ پاتا۔ ظاہر ہے یا دنیا رکھی جا سکتی ہے یا خود کو، تو یہ چیز ہمیں بھی سوچنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اچھا ہو تو اس کی اچھائی کا اتنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ اس کی اپنی ذات مجروح ہو جائے، اس کو اس کی اچھائی کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو اون کرنا چاہیے، اس کی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کا نفاق، یعنی کہ ظاہر اللہ نے آیات نازل فرما دی ہیں، ان کے سامنے ظاہر کر دیتے اور ان کے گناہوں کی سیاہی جو وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ ان کے منہ ہی پہ مل دیتے، تو سوچے کیا بنتا۔ یہ مت سمجھیں کہ جو وہ تمہاری بات کو سچ سمجھتے ہیں اور تمہارا جھوٹ ان سے چھپا ہوا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارا بھلا ہے اگر وہ آپ کا پردہ رکھ رہے ہیں، وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی بات مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ مومن کا تذکرہ ہے، مسلمین کا تذکرہ نہیں ہے، اور وہ سراپا رحمت ہیں۔ آپ دیکھیں اگر وہ منافقین کے پردے رکھ رہے ہیں، ان کے راز سنبھالے ہوئے، تو مومنین تو ان کے اپنے ہیں، ان کے لیے ان کی رحمت کتنی بڑی ہوگی، سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ توئیں کے بعد اگلی بات شروع ہو گئی۔
یہاں پہ یہ جو خطاب ہے نا، اب اس دور کے منافقین کی بات تو چلو ایک طرف رہ گئی، یہ قیامت تک کے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ذات مصطفیٰ میں کسی بھی قسم کا عیب نکالتا ہے، جو قرآنی آیات اور احادیث کو اس لیے کھولتا ہے کہ اس میں حضور کی شان اقدس گھٹائی جا سکے، جو دور مصطفیٰ کو اس لیے ریسرچ کرتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اذیت دی جائے۔ اور ایک بات یہاں پہ جو میں ضرور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر ہم کسی کو اذیت دینا چاہتے ہیں نا، تو ہم اس کی ذات سے زیادہ اس کی اولاد یا اس کے والدین کو اذیت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اذیت میں تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ تو اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یا آپ کے اہل بیت یا آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے گھر والوں، آپ کے اصحاب کرام کو اذیت دے گا، در حقیقت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے گا، اور جو حضور کو اذیت دے گا وہ دردناک عذاب، یعنی کہ یہ جو عذاب علیم ہے، ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ یہ عذاب عظیم سے بڑا ہے، وہ اس کا شکار ہوگا۔ اور جو کربلا میں حضور کے پیارے نواسوں کو شہید کر رہا ہے، جو امام حسن پاک کو مدینہ میں شہید کر رہا ہے، جو چاروں خلفائے راشدین کو، جو حضور کے جری اور جلیل القدر اصحاب کو بے دردی سے شہید کر رہا ہے، وہ کتنی اذیت دے کے حضور کو کتنے دردناک عذاب کا باعث خود کو بنا رہا ہے۔ تو یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھی قسم کی ادنا سی بھی گستاخی مصطفیٰ کا مرتکب ہو رہا ہے، یا کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مدینہ میں تکلیف ہوتی ہے، اور حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ ہمیشہ موجود رہیں گے، اور آپ کا کوئی بھی لمحہ ایسا دنیا میں نہیں تھا جب آپ نہیں تھے۔ آپ تو آدم علیہ السلام کی پشت پہ نور نبوت کے ساتھ زمین پر آئے تھے، اور آپ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آخری شخص زمین پر موجود ہے۔ تبھی تو ہم چل پھر رہے ہیں، ہمارے کاروبار حیات جاری ہیں حیات مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں حضور ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اس بات پر بلیو ہے تو ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو، قدموں کو، ہر چیز کو روکنا ہے، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کی کوشش کرنی۔ آیت نمبر 62، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ آپ کو خوش کرے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کا رسول، حق، زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں۔ اب اس آیت میں منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ کتنے نادان ہیں، جاہل ہیں، کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنا باطن چھپاتے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں سے اللہ اور اس کا رسول تو خوش نہیں ہو سکتا۔ اب حقیقت میں چلیں ایک چھوٹی سی بات دیکھتے ہیں، کیا ہم اللہ کو یعنی کہ یہ دور مصطفیٰ کی بات ہے اور حضور کے سامنے کی بات ہے، حضور کے سامنے ہی یہ آیات نازل ہو رہی، ہم اللہ کو خوش تو کر سکتے ہیں، لیکن فالو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کے حکم کو مان کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پہ اللہ نے واللہ ورسولہ، بار بار اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ لیا، کہ اگر وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم پر لگائی جاتی ہے نا ضرب، کہ صرف اللہ کو منایا جائے، صرف اللہ کی بات کی جائے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اگر صرف اللہ کی بات کریں گے تو ہمارا تو ایمان ہی سب سے پہلے مسلمان ہونا ہی خطرے میں پڑ گیا، کہ ہمارا تو کلمہ ہی حضور کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ہماری ساری عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی ہیں، آپ سے لی گئی ہیں، اور ہم کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر ہم حضور کو نعوذ باللہ نکالتے ہیں تو پھر ہم تو مسلمان نہیں رہے، حضور کا ہونا ہی ہمارے اسلام کی دلیل ہے۔ تو اگر حضور راضی ہیں، اللہ راضی ہے۔ اگر ہم نے حضور کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی پیروی کی، آپ کو خوش کیا، آپ کے گھر والوں کو خوش کیا، آپ کی ازواج مطہرات، اصحاب کرام کو خوش کیا، تو ہم نے در حقیقت حضور کو خوش کیا، اور جب ہم نے حضور کو خوش کیا تو ہم نے اللہ کو خوش کر دیا۔ تو یہ کوئی راستے الگ الگ نہیں،
یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کی منزل اللہ ہے، اور جب منزل اتنی خوبصورت ہو تو اس راستے پر چلتے رہنا چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اس آیت کو اگر ہم آج کے دور میں بھی لے آئیں تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دنیا اور دنیا والوں کو راضی کرنے لگ جائیں اور ان کی خواہشوں اور خوشیوں کا خیال رکھنے لگ جائیں اور ان کو خوش کرتے کرتے اپنے آپ کو غلط راستوں پر ڈال رہے ہیں تو پھر ہم تو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ زیادہ حقدار ہے اور اس کا رسول۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو تھوڑی سی گرامر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ضمیر ہے نا ایردوہ، ہو کی جو ضمیر ہے یہ سنگل پرسن کے لیے ہوتی ہے، دو کے لیے ہما ہوتی ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ تو واللہ و رسولہ دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، لیکن آگے ضمیر ایک ہے ایردوہ کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ اور اس کا رسول تو دو ہیں، تو پھر یہاں پہ ایک کی بات کیوں ہو رہی ہے، دو کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ذاتیں دو ضرور ہیں لیکن منزل ایک ہے، سمت ایک ہے، راستہ ایک ہے، سب ایک ہے، لیکن ذاتیں دو ہیں۔ وہ خالق ہے اور وہ مخلوق، قصہ ختم، بس یہی بات ہے۔ تو جس پر اللہ راضی اس پر اللہ کا رسول بھی راضی، اور جس پر اس کا رسول راضی اس پر اللہ راضی۔ تو یہ دونوں راستے ایک ہی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام اکٹھے لینا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ عین قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 63، علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہو کہ جو کوئی من یحادد اللہ، مخالفت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فأن لہ تو اس کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالداً فیہا وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالکہ یہ الخزی العظیم بہت بڑی رسوائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا ہے؟ مخالفت کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اپنا الگ محاذ قائم کر لینا، یہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مخالفت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، نماز میں ہو سکتی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن میں ہو سکتی ہے ہم نے نہیں کھولنا، اتباع رسول میں ہو سکتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنی، حج میں ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، صحت بھی ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا، زکوٰۃ میں ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس بہت مال ہے لیکن ہم نے نہیں دینی، روزے میں ہو سکتی ہے ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن ہم نے نہیں رکھنا، مخلوق کی خدمت میں ہو سکتی ہے ہمارے پاس وسائل ہیں لیکن ہم نے نہیں کرنی، رزق کمانے میں ہو سکتی ہے کہ ہم صحت مند تندرست ہیں لیکن ہم نے نہیں کمانا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو سکتی ہے، لٹیرے بن سکتے ہیں، ڈاکو بن سکتے ہیں، عزتیں لوٹنے والے، ہر معاملہ یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتوں کے، اس کے ولیوں کو برا بلا کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اولیاء کرام، اس کے حضور کے پیاروں کو، کسی کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا سکتے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط، یہ سب مخالفت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور جب یہ مخالفت شروع ہو جائے تو پھر بندہ اس کے اوپر پکا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ کا گھڑا اپنے لیے تیار کر لیتا ہے اور پھر اس سے کبھی نکل نہیں سکتا۔ اور جس شخص کو دوزخ میں ڈال دیا گیا اس کو دونوں جہانوں کی رسوائیاں دے دی گئی، خزی العظیم، بہت بڑی رسوائی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے راستے پر، اس راستے پر جو اس کے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف اور اللہ والوں کی طرف آتا ہے، اسی راستے پر رکھے، آمین۔ آیت نمبر 64، یحذروا ڈرتے رہتے ہیں، المنافقون منافق، ان تنزل کہ اتاری نہ جائے، علیہم ان پر، یعنی کہ اہل ایمان پر، سورتن کوئی سورت، تنبئوہم جو آگاہ کر دے، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا آپ انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مخرجم ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم خوفزدہ ہو۔ منافقین ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی صورت نہ اتر جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے احوال کے اوپر باخبر نہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کر دیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات اور ان کے ناموں پر آگاہ کر دیا،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نام اور احوال قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان ہیں، بلکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ الہام دیا تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ آپ انہیں ان کی گفتگو کے لہجے سے پہچان لیا کرو گے۔ تو یہ جو پہچان گفتگو سے مل رہی ہے، یہ بھی الہام کی ایک قسم تھی، یعنی کہ وحی خفی کی ایک قسم تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، جس سے وہ ان منافقین کو پہچان لیتے تھے۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئے، اور ایک ایک کا نام لے کے مجلس سے اٹھا دیا گیا اور کافر ڈکلیئر ہو گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔